بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ڈاکٹر حمید اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی ہی وحی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کے بارے میں حکم دینا ایسی بات ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ نبی امی کو کیوں پہلی ہی حکم میں اس کی طرف متوجہ کیا گیا، اور اس کے بعد جو 23 سال کا عرصہ گزرا اس میں کچھ نہیں تو 20 آیتیں ایسی ملتی ہیں جن میں علم کی تعریف اور علم کی اہمیت سمجھائی گئی ہے، اور اس میں عجیب و غریب چیزیں بھی نظر آتی ہیں۔ مثلا ایک طرف یہ کہا جائے گا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں علم نہ دیا گیا مگر توڑا۔ دوسری طرف یہ بھی کہا گیا قُل رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور عرض کرو کہ میرے رب مجھے علم میں بڑھا۔ اسی طرح کی شاید ایک ضرب المثل بھی مشہور ہے، اطلب العلم من المہد الی اللحد، گہوارے سے قبر تک یعنی پیدا ہونے سے موت آنے تک علم سیکھتے رہو۔ ایک اور چیز ہے جس کی صحت کے متعلق ہمارے محدثین ٹیکنیکل نقطہ نظر سے اعتراض کریں گے، لیکن بہرحال وہ بھی اثر انگیز چیز ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ علم سیکھو چاہے وہ چین میں ہی کیوں نہ ہو۔ عقلی اور تاریخی نقطہ نظر سے مجھے اس پر اعتراض کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ بہرحال اس سلسلے میں پہلا سوال ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین کا علم کیسے ہوا، جبکہ عرب ایشیا کے انتہائی مغرب میں ہے اور چین ایشیا کے انتہائی مشرق میں ہے، اور ان دونوں ممالک میں کسی طرح کا کوئی ربط یا تعلق نظر نہیں آتا۔ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے علم ہوا کہ چین میں علوم و فنون پائے جاتے ہیں؟ سوال معقول ہے، لیکن اگر ہمارا مطالعہ ذرا وسیع ہو اور ہمیں اپنی علمی میراث سے ذرا زیادہ واقفیت ہو تو پھر یہ سوال باقی نہیں رہتا بلکہ خود بخود حل ہو جاتا ہے۔ مثلا مسعودی کی کتاب مروج الذہب میں وہ بیان کرتا ہے کہ اسلام سے پہلے چینی تاجر عمان تک آتے تھے، بلکہ عمان سے آگے آبلہ یعنی بصرہ تک بھی پہنچتے تھے، اور یوں یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ اس زمانے میں عربوں کے لیے چین اور چینی اجنبی نہیں تھے۔ اس سے بھی زیادہ قابل غور واقعہ ایک اور ہے کہ محمد بن حبیب البغدادی نے، جو ابن قتیبہ کا بھی استاد ہے، اپنی کتاب المحبر میں لکھا ہے کہ ہر سال فلاں مہینے میں دبا نامی مقام پر ایک میلہ لگتا تھا جس میں شرکت کے لیے سمندر پار سے بھی لوگ آیا کرتے تھے۔ ان لوگوں میں ایرانی بھی ہوتے تھے، چینی بھی ہوتے تھے، ہندی اور سندھی بولنے والے بھی ہوتے تھے، مشرقی لوگ بھی ہوتے تھے، مغربی لوگ بھی شامل ہوتے تھے۔ اسی طرح لکھا ہے کہ بحرین کے لوگ جن کا نام قبیلہ عبد القیس ہے، اسلام لانے کے لیے مدینہ آتے ہیں۔ اس روایت میں اس بات کی بھی تفصیل ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کچھ سوالات کیے، مثلا فلاں شخص ابھی زندہ ہے، یا کیا فلاں سردار زندہ ہے، فلاں مقام کا کیا حال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سوالات کو سن کر وہ لوگ حیرت سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ تو ہم سے بھی زیادہ ہمارے ملک کے شہروں اور باشندوں سے واقف ہے، یہ کیسے ہوا؟ ان لوگوں کو اس سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ میرے پاؤں تمہارے ملک کو بہت عرصے تک رونتے رہے ہیں، دوسرے لفظوں میں کہ میں وہاں بہت دنوں تک مقیم رہا ہوں۔ اس صراحت کے بعد ہمیں شبہ نہیں رہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً شادی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال تجارت لے کر نہ صرف شام جاتے ہیں بلکہ مشرق عرب کو بھی جانتے ہیں تاکہ دبا کے میلے میں شرکت کر سکیں، اور کوئی تعجب نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پر چینی تاجروں کو بھی دیکھا ہو اور ممکن ہے ان سے کچھ گفتگو بھی کی ہو، کیونکہ اگر چینی وہاں آیا کرتے تھے تو انہیں کچھ ٹوٹی پوٹی عربی آنی چاہیے۔ اس کے علاوہ وہاں پر یقیناً ایسے مترجم ہوں گے جو چینی اور عربی دونوں زبانیں جانتے ہو۔ بہرحال اس کا امکان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چینیوں سے ملاقات کی، اور ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ ان کے ریشمی سامان پر خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہوئی ہوگی، کیونکہ چین کا ریشم نہایت ہی مشہور چیز تھی۔ ممکن ہے کہ ان کی صنعت اور حرفت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اچھا تاثر لیا ہو اور ان سے پوچھا ہو کہ تمہارے ملک سے یہاں تک آنے میں کتنے دن لگتے ہیں، اور شاید مثلا انہوں نے کہا ہوگا کہ 6 مہینے لگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اندازہ قائم کرنے کے لیے یہ کافی تھا، اور اس روشنی میں اب حدیث کو پڑھیے کہ علم سیکھو چاہے چین ہی جانا کیوں نہ پڑے، جو تمہارے لیے دنیا کا بعید ترین ملک ہے، کیونکہ علم کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ غرض ان ابتدائی چیزوں کے عرض کرنے کا منشا یہ تھا کہ قرآن مجید اور حدیث شریف میں علم حاصل کرنے کی بڑی تاکید آئی ہے، کیونکہ یہ انسانوں کے لیے نہایت مفید چیز ہے، اور اسلام سے زیادہ فطری مذہب کون سا ہو سکتا ہے جو انسانوں کو ان کے فائدے کی چیز بتائے۔